صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسوہ کامل ٹرانسمیشن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور قدوہ اور رول ماڈل قرار دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہم اپنی زندگی کو آپ کی سیرت کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو ایک مثالی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا انسان کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون، خوشیاں، برکات کیسے لا سکتے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو مختلف گوشوں کو جاننے کے لیے الحسان ٹی وی پیش کر رہا ہے اسوہ کامل ٹرانسمیشن۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوں گے۔ میں اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا، اور ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قاری ابو ہریرہ ارشد صاحب۔ آپ امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور حفظ القرآن کے آپ استاد اور مدرس بھی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہمارے ساتھ حمد و نعت کے لیے بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب قاری علی احمد حماد صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی معروف نعت خواں ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور مالدیپ میں یہ دین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ماشاءاللہ احسنتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آواز میں برکت عطا فرمائے۔
بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات کی تلاوت کلام پاک سے آپ نے سماعت فرمائی۔ میں پروگرام کے اگلے حصے میں محترم جناب قاری علی احمد حماد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات کو پھر دن میں لاتا ہے خدا، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، رات کو پھر دن کو لاتا ہے خدا، مصر کے بازار میں یوسف بکے، مصر کے بازار میں یوسف بکے، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا۔ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی اس دنیا میں آئے اور اس سلسلے کی آخری کڑی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کا پیغام توحید تھا، اور اسی حوالے سے محترم قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے۔ کشب ذکر خدا ہو، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے، تو میں چاہوں گا کہ نعت رسول کے کچھ اشعار ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، اے میرے رب کے دلارے، اے یتیموں کے سہارے، دل نشی جتنے نظارے، یہ سمندر یہ کنارے، چاند سورج یہ ستارے، تیری زلفوں
کی ہے رونق ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تو شفاعت میں ہوا سی تو ہے راحت میں اداسی تیرے دیدار کی آقا ہے نگاہیں میری پیاسی جو تیرے شہر کا باسی اسے تکنا میرا منسک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تو ہی اللہ کی عنایت منبع جود و سخاوت تیرے اصحاب نے پائی تیرے لفظوں کی حلاوت کر کے اقسام امامت پھر گئے عرش بری تک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت آواز میں آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کی۔ کرسب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں آواز میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً دل کی وادیاں اور دل و دماغ ان کو تازگی حاصل ہوئی یہ بات سن کے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں آئے اور پتہ نہیں کیا کیا حالات دیکھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام و مرتبہ بلند کیا کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں اور آپ ہی کی سیرت کے مبارک پہلو، روشن پہلو اور خوبصورت گوشے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے مختلف علماء اور اسکالرس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں ایک وقفہ لوں گا، وقفہ پر جانے سے پہلے ایک پیغام آپ ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ یہ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار آپ نے سماعت کیے، یہ سارے کا سارا آپ لوگوں تک آواز پہنچانے میں الاحسان ٹی وی ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ ناظرین سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الاحسان ٹی وی جہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں کتاب و سنت کی دعوت کو، مستند تعلیمات کو کروڑوں لوگوں تک پہنچا رہا ہے، آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کا حصہ بنیں اور جس انداز میں بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ اس کار خیر کے ساتھ، اس کار خیر میں اپنا تعاون شامل کریں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیں تو میں فون نمبر آپ کے سامنے بول دیتا ہوں 033400000900 یا ہماری ویب سائٹ ہے www.alihsan.org۔ آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ آن لائن ڈونیٹ کرنا چاہیں، ڈائریکٹ بینک میں ڈپازٹ کرنا چاہیں یا اکاؤنٹس کے متعلق کوئی بھی تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا کچھ نہ کچھ دیا ہوا وہ اس کتاب و سنت کی پیغام کو، دعوت کو، دین کی مستند تعلیمات کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ کامل ٹرانسمیشن اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو جانتے ہوئے گزشتہ 2 پروگرامز میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے کو ڈسکس کیا، اور لاسٹ پروگرام میں ہم نے آپ کی ولادت، آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کا خاندان، اور پھر آپ کا رضاعت کے لیے رضائی آپ کی جو والدہ ہے حلیمہ سعدیہ، ان کے پاس جانا اور وہاں پر کچھ واقعات، یہ آپ ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ کی تربیت کس انداز میں ہوئی، ہم اس موضوع پر آج بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم طاہر کیلانی صاحب موجود ہیں۔ آپ سیرت ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے کہ سیرت پر ایک بہت بڑا کام جو کتابی صورت میں آپ نے کیا کہ سیرت انسائکلوپیڈیا جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے اور دارالسلام سے وہ شائع ہوا ہے، یہ آپ کی ہی مرہون منت ہے اور آپ نے اس کو شائع کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو سیرت نگاری پر آپ نے سر انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب موجود ہیں جو کہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ اوکاڑا یونیورسٹی ہیں، اور آپ بھی سیرت میں بہت ایکسپرٹ ہیں۔ درجنوں کتابیں آپ سیرت پر مرتب کر چکے ہیں، جن میں چند کتابوں کے نام آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اصول سیرت ہے، سیرت نگاری ہے، تدوین سیرت ہے، فقہ السیرہ ہے، اسی طرح سماجیات سیرت، یہ چند کتابیں، اس کے علاوہ بیشتر کتابیں ہیں جو آپ نے مرتب کی ہیں۔ تو آج کے پینل میں ہمارے ساتھ سیرت ایکسپرٹس موجود ہیں، تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت کچھ ہمیں آج کے پروگرام میں سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے کل کے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کی پرورش کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، اور وہاں پر آپ نے بنو سعد میں کچھ عرصہ گزارا، وہاں پر کچھ واقعات پیش آئے۔ اب اس سے آگے کا سلسلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے اس سے واپسی ہوئی اور آپ اپنے گھر میں واپس آئے، تو پھر کفالت آپ کی کس انداز میں ہوئی، کس نے کی، کس کے پاس رہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے احسان ٹی وی کا اور آپ سب کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے، آمین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس حوالے سے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت مکمل ہوئی، 2 سال کی رضاعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ آمنہ کے پاس ان کو ملانے کے لیے اور ایک دفعہ واپس کرنے کے لیے بھی بات کی، لیکن پھر بعد ازاں ان کی رضامندی اور محبت کے پیش نظر سیدہ حلیمہ نے واپس اپنے پاس لے گئے۔ پھر 4 سال یا کچھ لوگوں کے ہاں 5 سال کا یہ دورانیہ ہے جو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق صدر کے بعد سیدہ آمنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں، سیرت میں اس کا بہت ہی اچھا ہمیں موقع ملتا ہے اس کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزارا ہے۔ تو سب سے پہلی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 یا 5 سال کی عمر کے بعد اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے پاس ہی وقت گزارا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ہی سیدہ حلیمہ کے پاس چلے گئے تھے، اور سیدہ حلیمہ جو ہیں وہ ہر 6 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ حقیقی والدہ کے پاس لے جایا کرتی تھیں اور وہ ملاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد
2 سال کا جب عرصہ گزرا ہے تو باقاعدہ جس طرح عام مکہ والے واپس کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی پھر سیدہ حلیمہ کے پاس چلے گئے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ جو رہنے کا صحیح موقع ملا ہے وہ یہی ہے 4 سال سے لے کر 6 سال کی عمر تک۔ یہ 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی شفقت میں گزارے ہیں اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے جو محبت پائی ہے۔ لیکن اس دوران جو سب سے اہم چیز ہے وہ دادا عبد المطلب ہیں۔ دادا عبد المطلب کی پرورش کا انداز مختلف تھا، چونکہ وہ ایک بہت بڑے سردار تھے اور مکہ کے اندر رہتے ہوئے ان کی سیادت کا اور ان کے جو انداز ہیں کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ باقاعدہ ان کی ایک نشست بنی ہوتی تھی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی نشست پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جو چچا وغیرہ ہیں وہ منع بھی کرتے کہ آپ ابھی بچے ہو، آپ اپنے دادا کی اس جگہ پہ نہ بیٹھو، لیکن دادا کی شفقت اور محبت اور اس انداز سے تو 2 مختلف جو محبتیں ہیں جن کا سیرت میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، ان میں ایک والدہ کی شفقت اور محبت ہے اور دوسرا دادا کی تربیت، محبت اور ایک الگ سے انداز ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت وقت گزارا ہے اور بہت ہی اچھا موقع انہیں ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، 4 سال کا عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا اور 2 سال آپ نے جیسے ذکر کیا یہ یتیمی کی کیفیت تھی اور یتیمی کا بچپن تھا۔ آپ اس کو کیسا پاتے ہیں تاریخ کے حصوں میں کہ جو آپ کی والدہ کے ساتھ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ یتیمی کی صورت میں گزرا بغیر باپ کے، یہ دور کیسا تھا؟ اصل میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی منشا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ میں اپنے انداز سے اس کی آنے والے وقت کے لیے صحیح پرورش کروں، صحیح تعلیم اور جو وہاں کے ماحول کے اندر جو ضروریات تھیں یا آنے والے وقت میں جو ایک امت کو درپیش مسائل تھے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی ایام اور اسی دوران سے ان وجوہات سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باپ کا جو سایہ اٹھایا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں اس کے اندر براہ راست اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہتے تھے اور براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے، بجائے اس کے کہ والد کی جو شفقت ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے بعض اوقات وہ ایسے غلبہ پا لیتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وہ چیزیں نہیں سیکھ پاتا جو معاشرہ سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یتیمی کی حالت میں سکھایا ہے، جو انداز، جو نرمی، جو محبت، جو سلیقہ، جو معاشرے کے اندر ضروریات ہیں اور جو لوگوں کی ترجیحات ہیں، اور جہاں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہاں کے حالات اور ان کے تقاضے جو اس حالت میں یا اس کیفیت میں یتیمی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی ہیں، شاید وہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ والد کے ہوتے ہوئے یہ سیکھتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہلو سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک یتیمی والا پہلو ہے اس میں ایک پیچھے حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود آپ علیہ السلام کی سرپرستی اور شروع سے ہی اپنے متاحت آپ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش باپ، اس میں یہ بھی حکمت موجود ہو سکتی ہے۔ بالکل، میں نے جیسے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے اپنی ہی سرپرستی میں اور اپنے ہی انداز میں لے کر چلا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ محبت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کا جو ہے وہ ذکر آتا تو وہ یاد کرتے اور روتے بھی، جس طرح کہ آگے چل کے یہ بھی آئے گا کہ مدینہ بھی اسی وجہ سے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر وہاں پہ تھی، تو والدہ مکرمہ جو ہیں سیدہ آمنہ وہ ان کو اسپیشلی لے کر بھی گئیں
اور پھر اس کے بعد کا ذکر بھی آتا ہے کہ والدہ جب وفات پا جاتی ہیں تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوئے ہیں. تو وہ کیفیت اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک بچے کے لیے جو تربیتی انداز اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اپنایا ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں تھی. جی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ماحول بنایا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اسی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک پہلو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب ایک بچے کا والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو عموماً بچے کی پرورش اور خصوصاً تربیت میں کوئی خاص عمل نہیں رہ جاتا اور وہ بچہ اپنی لائن سے ہٹ کے مختلف معاشرے کی گمراہیوں میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ قرار دیا گیا، تو باپ کی محرومی کے باوجود آپ کا اس معاشرے میں تربیت پانا اور بچپن سے ہی ایک مثالی بچہ ہونا اور معاشرے میں ایک بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں الاحسان ٹی وی چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر یہ جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے. ہماری سوسائٹی کو اس وقت اشد ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اور سیرت کو سمجھا جائے. بے شک یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے. بے شک. اور پھر جو الحمدللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سوانح ہے، آپ کی جو حیات طیبہ طاہرہ مطہرہ ہے، اس کے حالات پر یہ جو ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اور زیادہ خوش آئند ہے. جی بالکل. تو جو پچھلے 2 پروگرام سے بھی جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی وہ کیسی تھی، بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، آپ کی نوجوانی کیسی تھی. تو اس پس منظر میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپن ہے وہ کیسا ہے، لڑکپن کیسا ہے، نوجوانی کیسی ہے، اس میں آپ کا کیا کردار تھا، اور ان حالات میں ایک نوجوان کے لیے آپ کی زندگی میں کیا ہمیں اسوہ مل سکتا ہے. اس پس منظر میں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش ولادت باسعادت سے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، اور پھر آپ کی والدہ نے آپ کی جو پرورش کی ابتدائی 6 سال آپ کے ساتھ گزارے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابتدائی 6 سال ہے نا، یہ آپ کی تربیت کا ایک اہم گوشہ ہے، آپ کی تعلیم کا اہم گوشہ ہے. بلکہ ہم بعض اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں. بالکل. اور براہ راست ان کے جو معلم یا مربی ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ کی وہ جو 6 سال کی زندگی اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کی رضائی والدہ تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو 4 سال ان کے پاس رہی، ابتدائی 4 سال، اور پھر 2 سال اپنی حقیقی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس عرصے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی تعلیم اور تربیت کا عرصہ نہیں تھا، یعنی یہ بھی ہمارے لیے بطور اسوہ ہے. ہاں جی بالکل. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی والدہ کی گود میں جو سیکھا سمجھا، جو عادات تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو آنے والی زندگی تھی، یہ اس کے اوپر اس ابتدائی 6 سالہ زندگی کے نقوش جو ہیں وہ موجود ہیں. بے شک. دیکھیں نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کی شفقت نصیب ہوئی، بلکہ آپ مقام ابوا پر جب ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کو اپنے ننیال کے ساتھ
ملانے کے لیے، اپنے ماموؤں کے ساتھ ملانے کے لیے جب مدینہ منورہ لے کر گئیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کی والدہ کا تعلق تو قریش کے خاندان کی شاخ بنو زہرہ کے ساتھ ہے، بنو زہرہ کے لیکن یہ بھی تو ایک تعلیم کا اور تربیت کا حصہ ہے نا کہ آگے چل کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاملات ہیں، آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے، وہاں آپ کے ننیالی خاندان اور پھر اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں، اور خاص طور پر یہ آپ کا ننیالی جو تعلق تھا، یہ جو بنی عدی کا خاندان، اس کا تعلق تو خزرج کے ساتھ تھا نا، ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہوں گے، معاہدات کیسے ہوں گے، اور آپ کے آنے والی اگلی زندگی کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ میں کیسے ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 6 سالوں میں یا اس سفر کے دوران یا ان 2 سالوں کے دوران آپ کی اس طرح بھی تربیت کی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی والدہ محترمہ جب وفات پا گئیں مقام ابوا پر، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دادا محترم کی تربیت میں ہیں۔ جی بالکل، وہ یتیمی کی جو حالت اور کیفیت ہے اس میں آپ کے دادا محترم آپ کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کا سردار بننا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کرنا ہے۔ آپ کو دادا محترم جو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اس میں یہ حکمت تھی، بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ نے آنے والے سالوں میں، آنے والے وقت کے اندر تمام قبائل کی سرداری کرنی ہے۔ بالکل اس حوالہ سے جو آپ کا سوال ہے بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یتیمی کے حالات میں بھی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اس میں یہ جاننا چاہوں گا، کل کے پروگرام میں بات ہوئی کہ آپ کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ، ان کا تعلق بنو زہرہ کے ساتھ تھا، اور آپ کی والدہ آپ کو ملوانے مدینہ لے کے گئی ہیں، بنو نجار کا ذکر آتا ہے، تو یہ کیا آپ کے ساتھ تعلق ہے، ریلیشن ہے کہ کیا وہ آپ علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے ننیال ہیں؟ کیا قریبی تعلق کیا ہے یا خاندانی رشتہ داری کیا ہے جو کہ آپ کی والدہ آپ کو ملوانے کے لیے بنو نجار لے کے گئیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے اس حوالے سے، تاکہ ناظرین کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب آپ کا ننیال بنو زہرہ ہے تو پھر آپ کی والدہ آپ کو بنو نجار مدینہ کیوں لے کے گئیں؟ میں اس بات کی وضاحت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ علم الانصاب کا مطالعہ کریں نا تو اس میں جو قبائل کے آپس میں جو تعلقات تھے یا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ کیا تعلق اور ریلیشن تھا، یہ بڑا واضح ملتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق تو بنو زہرہ قبیلے کے ساتھ تھا اور وہ قریش کی ایک شاخ تھی، لیکن جو بنو نجار کا قبیلہ ہے اس کے تعلق خزرج کی ایک شاخ کے ساتھ ہے، تو وہ جو قبیلہ تھا وہ آپ کے والد محترم کا بھی ننیال تھا۔ ٹھیک ہے، اس حوالہ سے بھی دونوں قبائل کا آپس کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ موجود تھا، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی والدہ آپ کو وہاں اس قبیلے میں لے کر گئیں تاکہ جو رشتے ہیں ان کی پہچان ہو سکے۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ہجرت کرنا مدینہ منورہ میں تھا، اور وہاں اوس اور خزرج میں آپ کی جو پہچان تھی، آپ کا جو تعارف تھا، وہ ہجرت سے پہلے ہی موجود تھا، اور اس اعتبار سے بھی انہوں نے آپ کو استقبال کیا، ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، بلکہ وہ بچیوں کا ترانے گانا وہ آپ کے اسی ننیال قبیلے کی شاخ کے ساتھ تھا۔ جی بالکل۔ تو اس حوالہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے جو حالات تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ پورے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہاشم ہیں، عبد المطلب کے والد جو ہیں، پردادا عبد المطلب کے جو والد ہیں ہاشم، عبد المطلب کے یہ ننیال تھے۔ سلمہ بنت عمر جو ہیں یہ وہ خاتون ہیں جو ہاشم کی زوجہ مکرمہ تھیں، اور وہی اس کے بعد عبد المطلب ان سے پیدا ہوئے ہیں، تولد ہوئے ہیں، اور یہ بنو نجار سے تھی؟ جی بنو نجار۔ تو یہ جو ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ مکرمہ ہیں آمنہ، یہ وہب کی بیٹی ہیں، یہ تیسری پشت پہ جا کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتی ہیں، جی کلاب کے ساتھ۔ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، وہاں کلاب کے ساتھ۔ تو جو دادا مکرم ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ننیال جو تھے وہ وہاں پہ تھے. سلمہ بنت عمر جو تھیں وہ اصل میں بنو عدی سے وہ، تو ان کو ملانے کے لیے بھی چونکہ دادا کا ایک تعلق خاص تھا اور وہ سردار تھے، اور پھر اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پہ کہتے تھے کہ یہ میرا ننیال ہے. اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ ان جیسا کوئی ماموں ہے کسی کا، یہ میرے ماموں ہیں. تو باقی بھی دیگر بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ چونکہ دادا کا ایک ننیال تھا اور تعلق بہت ہی زبردست تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ جو تعلق بننا تھا یہ ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سفر جو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کی طرف تھا بہت اہم اور تاریخی ہے اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے، صرف 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے، اور اسی سفر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. تو اس سفر کی روداد بیان کیجئے کہ کون کون ساتھ تھا اور آپ کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا اور پھر کیسے واپسی مکہ ہوئی، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے. جی سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم ہیں عبداللہ، وہ تجارتی سفر پر شام گئے تھے اور غزہ میں بیمار ہوئے. واپسی پہ مدینہ پہنچتے ہوئے یعنی مدینہ کے قریب تھے کہ وہ وہاں پہ وفات پا جاتے ہیں. تو جب وہاں پہ وفات پا جاتے ہیں تو ان کو ایک جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو موقع ہے یہ سیدہ آمنہ کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے، اور اسی طرح جو ان کے والد مکرم عبداللہ کے والد مکرم عبد المطلب تھے ان کے لیے بہت ہی جان کا یہ مسئلہ تھا. کیونکہ اگر اس کی تاریخ میں ہم جائیں تو دادا عبد المطلب کو اگر سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ عبداللہ سے ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم سے. تو عبد المطلب کے لیے یہ حادثہ اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر جو ہے یہ بہت ہی شوق گزری. اس کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں تھے تو کچھ وقت جو ہے وہ ایسا گزرا ہے، لیکن سیدہ آمنہ جو ہیں ان کا یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ ایک دفعہ لے کر جاؤں، اور وہاں پہ ابتدائی جو عمر ہوتی ہے بعض اوقات شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو شاید اپنے والد کی وہ جگہ جو ہے یا اس انداز کا اتنا احساس نہ ہو، لیکن چونکہ 6 سال کی عمر میں جب پہنچے تو سیدہ آمنہ نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ضرور مدینہ جائیں گے. تو عبد المطلب حیات تھے اور انہوں نے پورا بندوبست کیا، 2 اونٹوں کا بندوبست کیا اور ساتھ ام ایمن کا ساتھ دیا. ام ایمن جو ہیں یہ عبداللہ کی جو ہیں وہ لونڈی تھیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم ہیں ان کی جو طریقہ ہے اس میں سے ایک لونڈی تھی اور کچھ بکریاں تھیں اور 1-2 جو ہیں وہ اونٹ تھے. تو یہی کچھ تھا. تو سیدہ آمنہ جو ہیں وہ اپنی اس لونڈی کو ساتھ لے کر، چونکہ ترکہ میں اب ان کے پاس آ گئی، تو ام ایمن کو ساتھ لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئی. وہاں پہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ وہاں گزارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں مختلف باتیں جو ہیں وہ سیرت میں موجود ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرونیس کے ساتھ وہاں پہ قیام کرنا اور پھر وہاں پہ پانی کے تیراکی بھی سیکھنا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اور اسی طرح دیگر وہاں کے جو چونکہ دادا کے ننیال تھے تو ان کی محبت کو پانا، اور پھر ان کے لیے بھی ایک آپ کو معلوم ہے کہ انصار یوں ہی نہیں نام رکھا گیا، وہ بڑی محبت کرتے تھے. تو بے شک وہ اوس اور خزرج کا آپس میں بہت زیادہ تعارض تھا یا اختلافات موجود تھے، لیکن وہ علاقہ ایسا تھا جو محبت کرنے والا، جیدار لوگ تھے، ہاں بہت ہی زبردست. تو انہوں نے اپنے اس بچے کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنی محبت وہ نچھاور کر سکتے تھے انہوں نے نچھاور کی. بعد ازاں جب 1 مہینہ گزارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا معاملہ یا مدینے کا سارا ماحول جو ہے وہ اس کو پایا ہے، تو سیدہ آمنہ جو ہیں پھر واپس پلٹی ہیں. اور بیان کیا جاتا ہے کہ
جوحفہ جو شام والوں کا میقات ہے وہاں سے 45 کلومیٹر اور مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر جو یہ مقام ابوا ہے، وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو سیدہ آمنہ جو ہیں وہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اب ساتھ صرف ایک خاتون ام ایمن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں ہیں، 6 سال کی عمر میں ہیں، تو یہ ایک بہت ہی ان کے لیے بھی ظاہر ہے اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی والدہ مکرمہ کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے تیار کرنا تھا وہ شاید والدین کی موجودگی میں وہ انداز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بعض اوقات محبت آ جاتی ہے، بعض اوقات جو فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم آج ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آمنہ کو اس وقت جو ہے وہ اپنے پاس بلایا، اور ابوا کے مقام پر وہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پہ پھر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اور پھر ام ایمن جو ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہیں، امی بعد امی۔ تو وہ پھر ام ایمن نے جو کردار نبھایا ہے محبت دینے کا، اور جو بھی ایک ممتا کا ایک انداز ہوتا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے بڑے محبت سے، اور پھر واپس جو ہیں وہ پھر جب پہنچے ہیں عبد المطلب کے پاس، تو وہ پھر ایک آپ کو معلوم ہے کہ والد کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر والدہ کا سایہ بھی چلا گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وارفتگی تھی عبد المطلب کی، اور سردار ہونے کے باوجود ان کا جو انداز تھا ایک، وہ بہت عظیم الشان ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابواب کے مقام پر آپ کی والدہ کی وفات ہوئی اور پھر آپ مکہ واپس آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا ذکر ملتا ہو، آپ دوبارہ اس جگہ گئے ہوں، اپنی والدہ کو یاد کیا ہو، ان لمحات کو یاد کیا ہو کہ جب 6 سال کی عمر میں ایک یتیم بچے سے اس کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ جائے، تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیں آپ نے اس بچپن کے سفر کے بعد متعدد بار سفر کیا مدینہ منورہ کا، اور پھر وہاں سے شام کی طرف بھی گزر کر جانا، تو بعد میں جو ذکر آتا ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی اس مقام سے گزرے تھے، تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، مختصر سا قافلہ تھا، اور پھر آپ کو اس مقام کی پہچان تھی، آپ وہاں رکے، قافلے کو آپ نے رکھوایا، تو آپ وہاں آپ کے زہروں کے تھار ہوئے، آپ کے آنسو اس مقام کے اوپر جو ہے نا وہ مقامات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا گرنے کا ذکر آتا ہے، ان میں سے جب بھی آپ سفر کرتے مقام ابوا پر آپ روکتے، خواہ قافلہ کتنا بڑا ہے اس کو روکا جاتا، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرتے تھے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی فرماتے تھے، اور وہاں آپ کے آنسوؤں کا گرنا اس کا ذکر موجود ہے۔ اور یقیناً آج ہم اس ایک چھوٹا بچہ وہ اپنی والدہ کی محبت کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ سفر کرتے مدینہ منورہ کی طرف، وہاں اس مقام پر آپ ٹھہرتے، ایون کہ سیرت کی ایک کتاب میں المحبر نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ اس مقام پر ٹھہرے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک مختصر قافلہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کی اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی، اور وہاں پر بھی آنسو آپ زہروں کے تار آپ کی آنکھوں سے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک محبت ہوتی ہے بچے کی اپنی والدہ کے ساتھ، وہ دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، اور بچپن میں والدہ سے جو جدا ہو جانا ہے، یہ ظاہر ہے ایک بڑا ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، یہاں صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ بات پھر وہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اس ابتدائی زندگی کے اندر جو آپ کو اس طرح کی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اور تربیت
کروا رہے تھے وہ آنے والے حالات کے لیے۔ ناظرین کرام، والدین یقیناً ہر انسان کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کی بچپن میں ہی والد گرامی ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، والدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایسی حالت اور کیفیت میں کہ جب سفر ہے اور ساتھ صرف ایک عورت ہے جو لونڈی ہے، اور اس حالت میں ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی آتے جاتے اپنی والدہ کی قبر پر جانا، یقیناً جب ہم آپ کے ذکر اور آپ کی رفعت، آپ کے مقام اور بلندی کو دیکھتے ہیں تو دل واقعی روتا ہے کہ وہ کیا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا مرحلہ تھا کہ اتنا بڑا انسان جو ایک آنے والے وقت میں بننے جا رہا ہے، لیکن والد کا سایہ بھی نہیں ہے اور والدہ کا بھی سایہ 6 سال کی عمر میں سر سے اٹھ گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ جو بھی ہو، خونی رشتے جہاں بھی ہوں، ممتا کا پیار جہاں بھی ہو، والد کی شفقت جہاں بھی ہو، لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے اپنا دین، اللہ کا حکم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے کچھ واقعات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ کامل ٹرانسمیشن، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ کامل، اور اس پر ہمارے ساتھ سیرت ایکسپرٹس جناب پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم طاہر کیلانی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات 6 سال کی عمر میں ہوئی اور ابواب کے مقام پر ہوئی، سفر میں تھے، مکہ واپسی ہوئی تو کفالت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی، اور وہ کفالت کے حالات کیا تھے، کس انداز میں وہ چلتی رہی، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ یہ مطالعہ سیرت میں بہت اہم سوال ہے، بلکہ اہم پہلو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، تو ان حالات میں جب آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے دیکھا تو ظاہر ہے ان کی جو ایک بڑی شخصیت تھی اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، اس طرح اپنے یتیم پوتے کو واپس مکہ مکرمہ میں جس قافلے کو بڑی دعاؤں کے ساتھ انہوں نے روانہ کیا ہوگا اور بڑی التجاؤں کے ساتھ روانہ کیا ہوگا، ہے نا، کتنی خوشی کے ساتھ، اب واپسی کے اوپر جب ان کی والدہ ان کے ساتھ نہیں تھیں تو ظاہر ہے کہ دادا کی شخصیت کے اوپر بھی ایک اثرات جو ہیں وہ کیسے مرتب ہوئے اور کیسے وہ لمحات ہوں گے، لیکن چونکہ وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر وہ کفیل بھی بنے، کیونکہ دادا باپ کی حیثیت میں بھی ہوتا ہے، پہلے بھی سردار عبد المطلب کی ہی کفالت تھی کیونکہ وہی آپ کے دادا بھی تھے اور قبیلے کے بڑے بھی تھے، لیکن اب براہ راست کفالت آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کے دادا کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس عمر میں بہت اچھے طریقے کے ساتھ کفالت کی، جبکہ آپ کے جو سردار صاحب کے اور بھی بیٹے تھے تو ان کی اولادوں سے بڑھ کر وہ آپ کے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کرتے تھے، جس طرح ڈاکٹر کیلانی صاحب نے بتایا کہ وہ جو تکیہ لگا ہوتا تھا بڑا ان کے لیے، سرداری والی جو نشست ہوتی تھی اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے سامنے یا ارد گرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے کے اوپر آ کر تشریف رکھتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ توجہ دلاتے تو آپ کے دادا محترم کہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے، ٹھیک ہے، اور آنے والے وقت میں یہ سردار بنے گا، اس طرح کی بھی پیشین گوئیاں، ان خصوصیات کو پہلے سے ہی محسوس کیا، ایک ادراک، ظاہر بات ہے سردار آدمی تھے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپن تھا نا، آپ کی جو حرکات و سکنات تھیں، اس کی بڑی خیر و برکات تھی، وہ عام بچوں سے مختلف تھی، اور وہ آپ کے دادا محترم بڑی اچھی طرح اس کو پہچانتے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، کیونکہ ان کا تعلق بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ تھا، اور وہ نفسیات کو، شخصیت سازی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کر دیا تھا کہ یہ جو آپ کا پوتا ہے یہ آنے والے وقت میں نبی اور رسول ہوگا۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ایسی باتیں بھی مل جاتی ہیں، المحبر کتاب میں نے بتایا، اس کے اندر اتنی باریک باریک سی معلومات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بچپن میں اور نوجوانی اور لڑکپن میں بھی جو آپ کی حرکات و سکنات تھی وہ سلیم الفطرت بچوں کی طرح تھی۔ انبیاء یا نبی اور رسول ہونے کی تمام قسم کی علامتیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں، تو وہ اسی طرح آپ کو وہ آپ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے، آپ کے ساتھ گفتگو بھی اس انداز سے دادا محترم کرتے تھے۔ ایسے تو نہیں کہ انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا جو آپ کا نام رکھنا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی ثابت کرتا ہے کہ دادا کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت دی تھی، کتنی شخصیت شناسی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور انہوں نے آپ کو بچپن سے پہچان لیا تھا۔ اس لیے خوراک کا معاملہ ہے، غذا کا معاملہ ہے، اس میں بھی وہ آپ کا خیال رکھتے تھے، بلکہ جو سیرت کی کتابوں میں آپ کے جو ایک دوسرے چچا تھے جس کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب، یہ معاہدہ حلف الفضول میں بھی شریک رہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے زبیر بن عبد المطلب جو ان کے بیٹے تھے، خاص طور پر ڈیوٹی لگائی تھی اپنی زندگی کے اندر کہ آپ نے ہر طرح سے یہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو میرا پوتا ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ وہ ہر وقت آپ کو کھانے میں، آپ کو پلانے میں، آپ کی ساتھ گفتگو کرنے میں، آپ کو ادھر ادھر گھمانے پھرانے میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملانے میں، زبیر جو تھے آپ کے جو چچا وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سردار عبد المطلب کے بعد بھی جو ابتدائی 6 ماہ ہیں، کیونکہ جو سردار عبد المطلب کی وصیت تھی وہ تو ابو طالب کے لیے تھی، سردار ابو طالب کے لیے تھی، لیکن وہ چونکہ سردار صاحب کی زندگی میں ہی زبیر بن عبد المطلب جیسے وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، نگہداشت کر رہے تھے، تو 6 ماہ تک براہ راست زبیر بن عبد المطلب کی ہی کفالت میں آپ رہے، ان کی نگہداشت کرتے رہے۔ پھر سردار ابو طالب نے ان سے گزارش کر کے کہ جناب یہ سعادت مجھے عنایت کریں، میں اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رکھوں، وہاں جو ہے میرے بچوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ نگہداشت ہو، تربیت ہو، یا کھانے پینے کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ میرے گھر کے اندر طے پائیں۔ تو پھر انہوں نے آپ کو اپنے دیگر بچوں کے ساتھ کفالت میں رکھا۔ اسی لیے بعد ازاں اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک نمایاں وصف تھا کہ آپ کسی کے احسان کو اپنے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی نے جو بھی احسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں ہی اتار دیا۔ جی، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں نے سب کے احسانات کو اس دنیا کے اندر اتار دیا، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے احسانات کو میں نہیں اتار سکتا، اتنے ان کے احسانات ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ تو آپ ذرا بڑے ہوئے نا، کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں لگ گئے، نوجوانی کی عمر میں 20-25 سال کے درمیان، تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چچا جان آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو آپ کے بھائی ہیں ابو طالب اور میرے چچا ہیں، یہ کثیر العیال ہیں، ان کے بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، غالباً 4 بیٹے تھے ان کے، بیٹیاں بھی تھیں، لیکن وہ قلیل المال ہیں۔ ان کی ایک ٹانگ جو تھی وہ کمزور تھی، یعنی فریکچر تھا یا معذوری کی حالت میں تھے،
تو کبھی وہ کام کر لیتے، مزدوری کرتے، محنت کرتے، یا تجارت سے جو آتا کبھی وہ نہ کرتے، تو کبھی وہ یعنی کہہ لیں کہ غربت کی زندگی میں تھے باقی اپنے بھائیوں کی نسبت. تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ چچا ابو طالب کے آدھے بچوں کی کفالت آپ اپنے ذمہ لے لیں اور آدھے بچوں کی کفالت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو اس اعتبار سے سیرت میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ایسی کفالت کی کہ آپ نے دیکھا کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اپنے چچا زاد بھائی جن کی پرورش آپ نے ہی کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی، ان کے نکاح میں دے دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے جو آپ نے اپنی اس نوجوانی کی عمر میں ادا کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو وفات پا گیا آپ کے دادا بھی، اور جناب ابو طالب کی زیر کفالت آپ آئے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ مالی معاملات میں بھی آپ کی کوشش تھی کہ آپ تعاون فرمائیں. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف سفر کرنا یہ بہت معروف ایک حصہ ہے سیرت کا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ رہنمائی فرمائیں کہ آپ کا ملک شام کی طرف جانا اور اس سفر میں خصوصی حالات اور جناب ابو طالب کی زیر کفالت جو آپ رہے وہ دور کیسا تھا؟ بالکل اسی طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ کسی کا احسان جو ہے وہ نہیں لیتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ خود یہ چاہتے تھے کہ میں خدمت کروں، بجائے اس کے کہ کسی کی خدمت کو اپنے لیے رکھوں، میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ایک فاعل خیر بنوں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے، یہ ان کا بڑا خوبصورت اوصاف حمیدہ میں سے ہے عمل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کہاں ضرورت ہے، میں اس کی کیسے پوری کوشش کر کے اس کی خدمت کر سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی وفات کے بعد جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے تو آپ کے جو والدہ کی طرف سے حقیقی چچا تھے وہ ابو طالب اور زبیر ہی تھے. تو ان کے ساتھ تعلق بھی پھر اسی انداز سے والدہ کی نسبت سے بہت زیادہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں تو بکریاں چرا کر بھی اپنے چچا ابو طالب کی خدمت کی پوری کوشش کی ہے. یہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قراریت کے عوض جو ہے وہ اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں. اور یہ معروف واقعہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر جا رہے تھے تو وہاں پہ پیلو کا پھل جو ہے وہ چننے کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علیکم بالاسود، کہ جو سیاہ رنگ کے پیلو ہیں وہ آپ چنو. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں. تو یہ ایک انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ بھی آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے ہیں، لیکن تجارت کی غرض سے جانا اور اس سے پہلے ایک اور ابو طالب کے ساتھ جانا یہ الگ الگ واقعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر 12 سال ہوئی، 12 سال اور 2 مہینے 10 دن جب عمر پہنچی تو ابو طالب نے پہلے تو وہ ان کی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اپنے کثیر العیال بھی تھے، اور چونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ نہیں ہے تو قریش کا جو انداز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبائی انداز ہے، جیسا کہ والد محترم بھی تجارت کی غرض سے شام گئے اور واپسی پر وہ وفات پا گئے، تو یہ تجارت کا ہی ایک پیشہ تھا. پورا خاندان کا بیک گراؤنڈ بالکل اسی طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے جانے کے لیے،
لیکن ابو طالب کا پروگرام بن گیا. جب ابو طالب کا پروگرام بن گیا تو جناب ابو طالب اب اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رہو, آپ چھوٹے ہو, 12 سال کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ ہوئے. تو ابو طالب, جناب ابو طالب نے جب دیکھا تو وہ ان سے رہا نہ گیا, محبت بہت تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ساتھ چلتے ہیں. تو جناب ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا. اب یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک احادیث کے اندر ایک بہت زبردست ایک نبوت کے دلائل کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ جب بصرہ, جو شام کا اس وقت کا بہت معروف ایک تجارتی مرکز تھا, اور وہاں پہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر رومیوں کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ مقبوضہ علاقے جو ہیں ان کی یہ دارالحکومت تھا. بصرہ جو ہے روم کے ماتحت جتنے مقبوضہ علاقے تھے ان کا دارالحکومت بصرہ تھا. تو ابو طالب جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں. وہاں پہ جب بصرہ کے مضافات میں ہی ابھی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ راہب, جس کا نام تو برجیس ہے لیکن وہ بحیرہ کے نام سے روایات میں آتا ہے, وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ جو ہے اس میں مختلف لوگ موجود ہیں, تو انہوں نے نوٹ کی کچھ چیزیں. اس موقع پر انہوں نے جو چیزیں نوٹ کی وہ یہ کہ بادل جو ہیں وہ سایہ ہیں, اور پتھر جو ہیں اور درخت جو ہیں وہ جھک رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس موقع پر وہ بڑا متجسس ہوا. اس نے دیکھا کہ یہ کیا واقعہ ہے, اس سے قبل تو ایسا نہیں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہود اور نصارہ, جو اہل علم لوگ تھے, وہ دراصل انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے. ان کی کتابوں میں موجود ان کی کتابوں میں جس کو آج ہم بائبل کہتے ہیں, تورات اور انجیل کے اندر یہ موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نشانیاں موجود تھیں. تو وہ متجسس ہوا. اس نے کہا کہ اس نے ویلکم کیا پورے قافلے کو. جب ویلکم کیا تو یہ مسافر تھے, ان کو اچھا لگا کہ کسی نے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے. راہب نے, بحیرہ راہب نے, برجیس نے یہ پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے. تو ابو طالب کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات میں معذرت آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ بھی ذکر سننے میں کو ملتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی قافلے وہاں سے گزرتے تھے, یا ابو طالب کا بھی اس سے پہلے جب آپ ساتھ نہیں ہوتے تھے وہاں سے گزر ہوتا تھا, تو اس سے پہلے بحیرہ نے کبھی آ کے کوئی حال احوال یا کبھی ملاقات نہیں کی. یہ فرسٹ ٹائم مطلب, اور یہ بھی آپ کی وجہ سے ہی اس قافلے کو اس نے اپنے پاس بلایا یا وہ خود چل کر آیا, ایسا بھی کوئی ذکر ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ اب وہ ایام ہیں. صحیح ہے کہ اب وہ وقت ہے. اب وہ وقت ہے. ٹھیک. تو اسی وجہ سے وہ باہر نکلا. اس سے پہلے اس کو غرض ہی نہیں تھی. اور راہبانہ زندگی میں باہر نکلنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے. بالکل. یہ ایک خاص ہوتا ہے کہ وہ بس اپنی ہی جگہ پر مصروف رہتے ہیں. تو جیسے ہی وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے قافلے کو سب کو دیکھا, تو ابو طالب سے جو ہے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. اچھا. انہوں نے کہا کیوں؟ تو جب بحیرہ نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لازمی طور پر اس کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں کہ اس کا والد پہلے فوت ہو چکا ہے. صحیح بتائیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا والد فوت ہو چکا ہے. تو اس نے کہا کہ ان کے شانے کے نیچے ایک نشان ہے جو سیب کی مانند ہے, اور میں دیکھ کر پہچان سکتا ہوں کہ یہ کون ہے. صحیح. میں نے جب دیکھا ہے کہ جو ہے وہ شجر و حجر جو ہیں وہ ایسے جھک رہے ہیں, سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں, تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے.
تو پھر انہوں نے کہا کہ بات سمجھیں کہ اس وقت یہی انتظار ہو رہا ہے کہ آخری نبی نے جب اس طرف آنا ہے تو یہود بڑی دشمنی کے لیے اس وقت تیار ہیں، اور میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں، آپ ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ آگے شہر ہے تو وہ ڈھونڈتے ان تک پہنچیں گے، جب پہنچیں گے تو پھر آپ کے لیے کہیں پریشانی نہ ہو۔ اچھا، یہاں پر ابو طالب جو ہیں ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعی طور پر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بابرکت ہے۔ جیسا کہ دادا عبد المطلب کے دور میں ایک دفعہ جب موقع ہوا کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، تو دادا نے ان کی انگلی پکڑی اور بیت اللہ کے ساتھ کمر لگا کے دعا کروائی، تو اسی وقت جل تھل ہو گئی اور بارش ہو گئی۔ عبد المطلب کے علاوہ جب ابو طالب کے پاس آئے تو ان کی یہ روٹین تھی کہ جب وہ کھانا کھاتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ہوتے تو وہ سیر ہو کے کھا ہی نہیں سکتے تھے، وہ بھوکے رہتے تھے، بچے بھی اسی طرح ہی رہتے تھے۔ تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ کوئی ان کی شان الگ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ دادا نے بھی کہا تھا کہ یہ الگ شان والا بچہ ہے۔ تو ان کو یہ یقین تھا کہ ان کو ہونا کچھ نہیں، لیکن برجیس کے اس مکالمے کے دوران ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ سوار جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی بندہ تو نہیں آیا؟ تو راہب نے پھر ان کو تھوڑا سا ہٹایا اس زاویے سے اور کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر تو انہوں نے کہا جی ہم تو آخری نبی جو ہے اس کو ڈھونڈنے والے ہیں، تو ہمیں مل جائے تو ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو راہب نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی زندگی رکھی ہے اور اس کو آخری نبی بنانا ہے تو آپ جو مرضی کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا، راہب نے برجیس نے ان کو بڑا سمجھا بجھا کر ان کو ایسا قائل کیا کہ وہ کہنے لگے کہ اب ہم نے ہر چیز چھوڑ دی ہے، ہم تو یہیں آپ کے اسی جگہ پہ رہیں گے۔ اور پھر اتنا اصرار جب کیا اور ابو طالب نے بھی دیکھ لیا کہ یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ اب اس روایت میں، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایات میں جو ذکر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ بھیجا، جو کہ بات درست نہیں۔ اس روایت میں اس بات کو تمام محدثین نے اس بات کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، باقی پورا واقعہ جو ہے وہ مستند بھی ہے اور درست بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت اور معجزات میں سے یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، معجزہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، اگر آپ موقع دیں تو مستشرقین نے اس واقعے کو سامنے رکھا اور انہوں نے اس پہ بہت ساری باتیں کی، اعتراضات کیے۔ اصل میں مستشرقین کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو قوانین ہیں یا اصول ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ لے لی جائیں جن پر اعتراض ہو سکے۔ اب اعتراض کے لیے بات نہیں بنتی تو وہ اس کو اپنی طرف منسوب کر کے عیسائیت یا یہودیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر خدشات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مستشرقین نے جب یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس راہب سے جب ملاقات ہوئی ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ جو اقتباسات ہیں اسلام کی، جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عیسائیت اور یہودیت سے لی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ولیم میور ہے اور دیگر بھی جتنے بھی ان کے ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیے۔ انہوں نے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ اس راہب کی دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن سے ہی ان کے ذہن اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے وہ بہت ساری تعلیمات جو ہیں وہ ان سے حاصل کر لی۔ اچھا، اس پہ اب اگر شارٹ سا جواب ہے تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ہے رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اختراع ہے، ذہنی اختراع ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب محدثین یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ
آپ کے قول کے مطابق یہ بات درست مان لی جائے تو اسلام کے اندر تو یہودیت اور عیسائیت کو مکمل مسترد کیا گیا ہے. جی نہ صرف مسترد کیا گیا ہے بلکہ اس کے خلاف دلائل موجود ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نہ خواستہ یا اسلام جو ہے وہ عیسائیت سے یا یہودیت سے آیا ہے تو پھر اسلام نے جو تثلیث کا معاملہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے حوالے سے جو بات ہے اس کی مخالفت کیوں کی ہے؟ صرف یہی نہیں ہے، یہی جواب نہیں ہے. محدثین نے اس پہ بہت مدلل انداز سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایک بچہ ہے 12 سال کی عمر ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور اسلام کی ساری تعلیمات آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے لی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت سارے اور بھی عقلی اور نقلی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بات پایا ثبوت کو ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل ہیں یا معجزات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر و حجر سجدہ کر رہے ہیں، بادلوں کا سایہ آ رہا ہے یا دیگر معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شخصی طور پر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ اضافہ کرنے کی میں اجازت چاہوں گا کہ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا اس میں ایک پہلو جو ہے وہ رہ گیا تھا کہ اس راہب نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اس پورے ملاقات میں یہ پہلو کہ دعوت کرنی ہے اور آپ سب جو ہے تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا. جب موقع آیا خدمت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قافلے والے ہیں انہوں نے قریب ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر بیٹھیں سامان کے پاس اور ہم ابھی آئے. لیکن جب وہ پہنچے تو راہب نے کہا کہ وہ لڑکا کدھر ہے جس کے لیے سارا انتظام کیا، وہ بچہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو بٹھا دیا ہے وہاں پہ اپنے سامان کے پاس. تو انہوں نے کہا اس کو بلاؤ. جب بلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے قبل درخت کے نیچے وہ سارے افراد موجود تھے اور چھاؤں جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، ان پر ہی سایہ فگن تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس موقع پر اب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ سایہ ہو. لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو دھوپ میں بیٹھے ہیں تو اسی موقع پر جو ہے وہ درخت نے اپنا سایہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور حیثیت دی ہے یہ اس کی طرف سے. یہ عظیم الشان واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق. جزاک اللہ خیرہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہم نے سنا یتیمی والا تھا، اپنے دادا کی کفالت میں آئے، اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، سفر تجارت پر آپ گئے، یہ جو بچپن اور لڑکپن کے درمیان کا یہ جو عرصہ ہے، یتیمی تو تھی، سرپرستوں سے محرومی تو تھی، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، تو یہ جو آوا تھا کہ واقعتاً ٹھکانہ، اس میں مختلف واقعات یہ بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت کے حالات تھے، مختلف فضول قسم کی محفلیں ہوتی تھیں، میلے لگتے تھے، اور بعض اوقات اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے، دوسرے معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا بھی ان میں شرکت کرنے کا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ آپ ان میں شریک نہ ہو سکے. تو آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے کہ آپ کی کفالت اور اللہ کی طرف سے خصوصی یہ جو آپ کی تربیت میں ایک عمل تھا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا رہنمائی کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا. اس کے مختلف مفاہیم اس اعتبار سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح گفتگو کا تسلسل پہلے سے آ رہا ہے کہ آپ کہ جو دادا محترم کا آپ کے اس وقت زندہ ہونا یہ ایک بہت بڑا ٹھکانہ تھا. ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر ایک سرپرستی تھی دادا جان کی، ایک یتیمی کے عالم میں ایک بہترین ٹھکانہ تھا. اور پھر وہ جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس میں تعلیم بھی اور تربیت بھی اور سارے جو معاملات ہونے والے تھے اس کی ایک تربیت دی جا رہی تھی، اس اعتبار سے بھی ہے. اور پھر
آپ کے چچاؤں کی تربیت میں چلے جانا، خاص طور پر سردار ابو طالب، اور پھر آپ کا ان کے بچوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، جو تعلق تھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ آپ موجود ہیں اور بچے آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ان کو بھی کھلاتے تھے، ان کو بھی لقمے توڑ توڑ کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ آپ کے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کزن ہیں، یا آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یا چچا کی اولاد ہے، تو اس جگہ پر پہنچ جانا یہ بھی ٹھکانہ تھا، یہ بھی، اور پھر اس اعتبار سے بھی ٹھکانہ تھا کہ اس جاہلی دور میں بھی جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب تھے، آپ ماشاءاللہ تفصیلات جانتے ہیں اس کی ساری، تو ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں موجود ہیں تو اس گھر میں بھی کوئی شرک والی بات نہیں تھی، کوئی ظلم و زیادتی والی بات نہیں تھی، اور سردار ابو طالب جو تھے وہ آپ سمجھیں کہ ان تمام برائیوں سے وہ بذات خود بھی پاک تھے، جو اس معاشرے کے اندر برائیاں پائی جاتی تھی اور جو سرداروں کے اندر تھی یا قبائل کے جو بڑے لوگ تھے ان کے اندر جو پائی جاتی تھی، آپ کی چچاؤں میں وہ ہرگز وہ معاملات نہیں تھے۔ آپ کی دوستی اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے ہم عمر بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اس اعتبار سے کہ چچا اور بھتیجے نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، اس اعتبار سے وہ رضاعت بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چچا ابو امیر حمزہ نے آپ کو کہا ہو کہ جی فلاں میلے میں چلتے ہیں یا فلاں بت کی پوجا کے لیے جاتے ہیں سب لوگ وہاں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے جو آپ کے جو فیملی کے افراد تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پاک پاز عطا کیے، وہ بھی آپ کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تھا، یعنی کہ بہترین وہاں آپ قرار اور آرام پکڑتے تھے۔ اور پھر دوسری طرف جائیں آپ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، آپ وہاں بھی جایا کرتے تھے، آپ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت اعلان نبوت کے بعد بھی، اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور ان کے گھر میں جا کر بھی ان کو اطمینان ملتا تھا، سکون ملتا تھا، وہ آپ کو پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی ملا کر وہ آپ کو پلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت افراد میں اتنی ڈال دی تھی، اتنی محبت ڈال دی تھی کہ آپ جس سے بھی ملتے وہ آپ سے شفقت کرتا تھا، محبت دیتا تھا، پیار دیتا تھا، بلکہ یہاں تک بھی ہے یہ جو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی، کیونکہ وہ اب آپ کا دشمن تھا اس حوالے سے، لیکن جب وہ آپ کو تنہائی میں ملتا نا، تنہائی میں الگ کہیں راستے میں ملاقات ہوگی یا کسی اور جو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے ساتھ معانقہ کرتا تھا، ملتا تھا، محبت کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معاشرے میں بچپن میں آپ کی پھوپھیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت کرتی تھیں، پیار کرتی تھیں، تو جو یتیمی والا جو معاملہ تھا نا، وہ تو حقیقی بات ہے کہ وہ والدین کی شفقت محبت تو نہیں مل سکتی، وہ تو محرومی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو نسبی جو خاندان کے افراد تھے ان کے اندر آپ کی محبت کو ڈال دیا تھا، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، دیگر افراد بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تفصیلی بات ہے، بات زیادہ آگے چلی جائے گی، تو کیا فرمایا تھا کہ واللہ ما یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی، یعنی آپ بچپن سے ہی بزرگوں کی خدمت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ جو یتیمی کے اوقات اور لمحات ہیں ان کو بھی بابرکت بنایا تھا، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ بنائے تھے کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسے بچے ہوں
ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ میں کیسا اس ہونا کی چاہیے؟ طرف آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دور دیکھا جی جی کہ والد نہیں ہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں، پھر دادا کا سایہ بھی بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق تو آپ کا ہر ایک کے لیے ہی کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کی محبت شفقت ہر ایک کے ساتھ تھی، چاہے وہ غلام ہیں، چاہے وہ لونڈیاں ہیں، چاہے وہ جو بھی ایک معاشرے کا انسان ہے۔ لیکن آپ جب یتیم تھے تو معاشرے کے یتیموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ میں چاہوں گا ذرا شارٹ وے میں اس کو بھی ہم پہلو کو ذکر کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور یتیمی والا دیکھا ہے، تو پھر آپ جب بڑے ہوئے ہیں اور نبوت کا منصب اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر آپ کا سلوک اور آپ کی شفقت اور محبت یتیم بچوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتی؟ ہاں دیکھیے، یہ بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پہلو ہے جی کہ آپ ان تجربات سے گزر چکے تھے نا، تو بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے جو آپ احادیث کی کتب میں پڑھتے ہیں باب الکفالہ، کہ ان کی کفالت کے بارے میں یہ جو بیان ہے اس میں فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی اور اس کے دیگر ضروری جو معاملات اس کا خیال رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلی ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی آپ نے ایک تعلیم دی ہے آنے والی انسانیت کو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ یعنی کوئی معاشرہ خالی نہیں ہے کہ وہاں یتیم نہ ہوں، بجائے اس کے کہ وہاں ایک سینٹر بنا دیے جائیں یتیموں کی کفالت کے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنا دی کہ آپ اپنے فیملی میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں جا بجا آیات آپ کو ملتی ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائیں، پھر ان کی کاروبار کے اندر شراکت، اس کے معاملات، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ آپ سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، گلی سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بچہ مل جاتا تو آپ اس کے ساتھ شفقت محبت کرتے، لیکن کوئی یتیم بچہ مل جاتا تو آپ اس کو اپنے گھر میں لے آتے، اور گھر میں جو کچھ ہوتا پہلے اس کو کھلاتے، اور اپنی ازواج مطہرات کو آپ کو فرماتے تھے کہ جی بھر کر ان کو جتنا یہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کو آپ کھلائیں پلائیں، پھر اس کے بعد آپ اس بچے کو واپس چھوڑ کر آتے جہاں اس کا جس کی بھی زیر کو، اور اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی، یہ دو چیزیں میں کہتا ہوں کہ ایک جو اسلام کا نظام وقف ہے اور جو نظام کفالت ہے، یہ دو نظام ایسے ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر تمام امتوں سے نمایاں کرتے ہیں۔ ایک سماجی نظام کتنا ہے۔ ڈیولپ کر رہا ہے یہ نظام، ہاں جی، جو دو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، ایک وقف کا اور دوسرا کفالت کا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ کی جا بجا تعلیمات اس کے اندر آپ کو ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جو ملتے ہیں۔ اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ ان حالات سے آپ گزرے تھے، اور آپ کو احساس تھا کہ امت میں اگر ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں، ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کالے پلو جو ہیں ان کو ترجیح دینی ہے، بکریوں کو وہ کھلانا ہے۔ پوچھا کیوں کہہ رہے ہیں تو فرمایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ جو سیرت کا پہلو ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، اور پھر بچپن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ انڈیکیٹر کہ آپ نے بکریاں چرانی ہیں، کیا حکمت ہے؟ اور پھر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، بہت ساری انبیاء کرام کا یہ مشغلہ تھا، اور ان کا جو گزران بسر اس کام کے ساتھ تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جانوروں کے لیے تو جس طرح کی بھی اشیاء ہوتی ہیں سبزے کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پیلو جو ہیں یہ
ایک لذت والی انسانی خوراک بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کھایا کرتے تھے. تو اس میں بکریاں چرانے کی جو بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث موجود ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اور اس کے جو مقاصد ہیں یا جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس انداز سے بکریاں جو ہیں ان کی جو طبیعت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کمزور جانور ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر رہ نہیں سکتی اور انہوں نے ادھر ادھر بھی پھدکنا ہوتا ہے ہر موقع پر وہ بس. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ ان کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بکریوں والا جو چرواہا ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھیڑیا یا کوئی اس طرح کی موذی چیز جو ہے وہ جانور کو نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ بہت مختلف ایک نیچر ہے بکریوں کی جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے سونپا تاکہ یہ آنے والے وقت میں جو امت کے افراد ہیں ان کے ساتھ کتنا شفقت والا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ ان کی تیزی کی وجہ سے ان کو مارا نہیں جا سکتا، سنبھالنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور کہیں اگر کوئی چوٹ لگی ہے تو فوراً اس کا علاج بھی کرنا ہے، پھر ان کو ہر طرح سے بچا کے اور محفوظ بھی رکھنا ہے. اور پھر یہ ایک جانور ایسا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ رات کے پہر اس کی کیا حالت ہے، دن کے وقت اس کی کیا کیفیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیا اور انہوں نے بکریاں چرائی ہیں اس کے اصل میں رحیمانہ انداز اور مشفقانہ طریقہ اور جو صفات میں سے جو ایک محبت کا ایک پہلو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آنے والے وقت میں جو ان کی تربیت ہو رہی تھی یہ اسی طرح ہی بکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہمارے لیے ملحوظ رہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت کا معاملہ ہے وہ کوئی اور بھی انداز ہو سکتا تھا، لیکن ایک جان ہے، اس جان کی حفاظت ہر وقت 24 گھنٹے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ کسی لمحہ بھی اپنی امت سے غافل نہیں ہو سکتے. جی بالکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت رکھی ہے بکریوں کے چرانے میں کہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ اسی طرح رحیمانہ، کریمانہ، شفیقانہ انداز اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت بھی برتتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے حفاظت بھی کرتے ہیں. جی پلیز. اس میں یہ ہے کہ جو نا کتاب الحیوانیات ہیں، حیوانوں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی نا اس میں مختلف جانوروں کی خصوصیات، ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. تو بکری ایک ایسا جانور ہے نا، یہ اس کے اندر ایک نا شرارت کا پہلو ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ کسی جگہ ٹک اس کو قابو کرنا نا یہ بڑا مشکل ہے. یہ کبھی جناب اس جانب کبھی اس جانب، بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، قابو کرنا یعنی نا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کے دودھ کے اندر بھی بڑی شفا ہے. صحیح ہے. اس اعتبار سے کہ بکری ایسا ایک جانور ہے جو ہر جگہ کے اوپر، تنکے کے اوپر بھی، گھاس کے اوپر بھی، ہر پودے کے اوپر جو ہے نا وہ منہ لگاتی ہے. جس طرح وہ آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عصا کے بارے میں نا سورۃ طٰہٰ میں انہوں نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی احشو بہا غنامی، یعنی اس لاٹھی کے ساتھ میں پتے درختوں سے جھاڑ کر یہ اپنی بکریوں کو کھلاتا ہے. یعنی دیکھیں انبیاء کا خدمت کا پہلو بھی ہے کہ جانور کی حفاظت کیسے کرتی ہے. تو یہ اس پہلو سے بھی آپ کی سیرت ہے اور اس پہلو سے بھی کہ بکریوں کے اندر یعنی یہ کودنے کی، ادھر ادھر جانے کی، کبھی پہاڑی پر چڑھ جانا، کبھی نیچے اتر جانا. تو انسانوں کی بھی یہ کیفیات ہے. جی. انسانوں کے اندر بھی یہ مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں نا، مزاج ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں. کوئی اکھڑ مزاج، کوئی تھوڑی بات کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں نا ایسا ہی ہوا نا، آپ نے دعوت دی
آپ نے اعلان فرمایا، اور جو سلیم الفطرت لوگ تھے، آپ کے دوست تھے، قبول کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن مسعود، دیگر جو اولین مسلمان ہیں، فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اتنے سلیم الفطرت تھے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی عادات آپ کے ساتھ ملتی جلتی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، جو الفاظ اس کے ہیں صحیح بخاری میں، وہی الفاظ ابن الدغنہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی انہوں نے فوری قبول کیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے تباہ کے اعتبار سے جن کو بار بار دعوت دی، پیغام دیا، ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ شیبہ جیسے لوگ، کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ جانتے بوجھتے بھی تھے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ رسول ہیں۔ وہ علماء سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، یہود سے بھی پوچھتے تھے، نصارہ سے بھی پوچھتے تھے، اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں انہوں نے بھی بڑے سفر کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچاننے کے لیے، علماء سے ملے تھے، لیکن جس بھی عالم سے وہ ملتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، آپ کی جو خوبیاں، آپ کی جو علامتیں وہ بتاتا تھا، تو وہ دوسری طرف دیتے تھے واقعتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حلیہ ہے، ظاہری صورت ہے، ظاہری سیرت ہے، اس کے اندر یہ تمام صفات بعدم درجہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وہ اس طرح آپ کی یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، اور یہ قریشیوں کے بارے میں اس طرح جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، جس طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک اس اعتبار سے جو بکریوں کو چرانا، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے انسان کو کنٹرول کیا اور اس کی نفسیات کے مطابق اس کو دعوت دی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ میں آخر میں آپ دونوں سے، آپ ماشاءاللہ سیرہ میں بہت ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے مقام سے، اور میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جتنی بھی باتیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی والا بچپن، اور پھر اس میں آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی سرپرستی اور آپ کی کفالت، اور اسوہ کامل کے کنٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم اپنے معاشرے کے والدین کو اور ان سرپرستوں کو کہ جو یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، یا اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں کہ جیسے آپ کا بچپن گزرا تو اس میں ہمارے بچوں کا بچپن کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری تعلیم و تربیت کا، کفالت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ ذرا شارٹ وے میں آپ دونوں مشائخ سے چاہوں گا اس پر کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی کو جو ہے وہ کسی کے لیے بھی یہ ایسا موقع نہ آئے کہ وہ یتیم ہو۔ والد کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خصوصیات تھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں حاصل کی ہیں، لیکن سب سے پہلا جو پہلو اس میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی بھی بچہ ہو، اس کو کبھی اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس اب والد نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا۔ یہ جو پوری سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری جو آج ہم نے جس پہ بات کی ہے اس پہ اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس میں ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ بالکل، اگر کسی کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آنے والی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور بہتر سے بہترین معاملہ فرمائے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپن کی یہ جو شخصیت ہے، اس شخصیت میں ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ نعمتیں نہیں تھیں تو وہ آرام سے بیٹھ نہیں گئے، ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوئے۔ جی ان کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پہنچے ہیں اور وہاں روئے ہیں، تو یہ ایک ہی پہلو ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر روئے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ جو انداز اپنایا اور ان کی خدمت کی ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ
کسی پریشانی پہ اپنے آپ کو اپنے اوپر اس کو طاری کر کے پھر بعد میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے، پریشان ہو جائے یا اپنے آپ کو ضائع کر لے، یہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی اچھے کام کے اندر مصروف رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو اس معاشرے کے اندر جو ماحول تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو عزیز و اقارب تھے ان پر خاص توجہ دی ہے، ان پر بطور خاص توجہ دی ہے۔ انہی کے مطمع نظر میں یہ نہیں رہا کہ میں انہی کے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، بلکہ آپ نے خود ان کے ساتھ جو صلہ رحمی والا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ والا معاملہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، صرف اپنی ذات کے حوالے سے ہی نہیں، آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور اسی کے اندر انسان کو قابلیت میسر آتی ہے اور اسی کے اندر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی میرے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے دیگر قبائل کے ساتھ تعلق تھا، وہاں پہ کوئی ایسا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، کہ ہر ایک کے ساتھ مشفقانہ انداز بھی تھا، محبت والا سلوک بھی تھا، اور طریقہ اطوار میں بھی بہت ہی فراخ دلانہ انداز تھا۔ یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس میں انسان کی جو شخصیت ہے وہ آنے والے وقت میں زیادہ بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔ اس پورے سنیریو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، کسی بھی پہلو پہ کہیں بھی آپ غصہ نہیں ہوئے، حالات جیسے بھی آئے ہیں اس کا حل تجویز کیا ہے، بالکل ٹھیک، اس سے باہر نکل کر لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری امت کی بہترین انداز سے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی پیغام اس بارے میں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ جو اسوہ کامل کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، دوبارہ سے الحسان ٹی وی چینل کو اس پر مبارکباد بھی ہے، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر کیونکہ بچوں کی تعداد، اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آج کا مطالعہ سیرت جو آج ہم نے ڈسکس کیا، ماشاءاللہ محترم ڈاکٹر کیلانی صاحب نے بھی اچھی رہنمائی فرمائی ہماری، تو اس میں بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ بچوں کے لیے اس میں بڑے نمایاں پہلو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابتدائی دور سے سیکھیں۔ اس میں سب سے پہلی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو اگر ہم محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ کوئی ایک راستہ نہیں ہوگا، بہت سارے راستے ہوں گے۔ اس لیے بچپن کی زندگی میں بجائے اس کے کہ اگر کوئی یتیم بھی ہے بچہ یا باقی بچے بھی، کہ وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، معاشرے کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ اسٹینڈ کریں، اہل خانہ کو جو دیگر افراد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، ان کا خیال رکھیں، اور پھر ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی سیرت سے سیکھیں۔ تو دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ، سوسائٹی ایسے بچوں کے لیے سوچے، اور ایسے بچے بھی اپنی جد و جہد، اپنی کوشش کو جاری رکھیں، بڑوں کا ادب، احترام، اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانا، یہ آج کی جو ہمارا مطالعہ سیرت ہے اس کے نمایاں نکات میں سے ہے۔ تو ہمیں اس پر دعا بھی کرنا ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا بھی ہے، تاکہ یہ میسج ہماری امت کے، ہمارے لوگوں کے، خصوصاً اہل آن پاکستان میں جو بھی پوری دنیا میں سننے والے ہیں، ان تک بڑے مؤثر طریقے سے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ سے آپ کا مشکور ہوں، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں۔ بہت مزہ آیا اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا، رہنمائی ملی، اور یقیناً ناظرین کرام نے بھی بہت کچھ جانا اور سیکھا ہوگا۔ میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا جو میں آج کے دونوں مشائخ کی باتوں سے سمجھا ہوں، کہ اگر آپ کا بچہ اگر وہ بچپن سے ہی کسی محرومی کا شکار ہے، تو آپ اس کو اس کا احساس ہونے کی بجائے
آپ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو جیسے آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے تو وہ بچہ آپ کا ہی مددگار بنے گا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے جو بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی کہ اگر کوئی بچہ اپنے آپ کو یتیم پاتا ہے، نہ والد کا سایہ ہے نہ والدہ کا سایہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ سمجھے یا اپنی محرومی کا شکار اپنے ذہن پر سوار کرے، بلکہ وہ معاشرے کے ساتھ سٹینڈ ہونے کی کوشش کرے اور اپنے والدین کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے اپنے دوسرے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رحمت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، تو یقیناً یہی کردار اور یہی ہستیاں پھر وہ بڑے لیول پہ جا کے وہ بنتی ہیں، اور ایسے کردار اور اخلاق اور ایسی ہستیاں سامنے آتی ہیں کہ جن کے بارے میں پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور اخلاق کے ساتھ عداوت کو محبت میں اور نفرت کو الفت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کو عفو میں اور خود غرضی کو ایثار میں اور دشمنی کو محبت کے ساتھ اور غرور کو انکسار کے اندر بدل دیا، اور پوری دنیا میں ایک اہم تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن یہ صرف ہمارے لیے تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نمونہ بھی ہے کہ ہم اس تاریخ کو پڑھ کے سبق کیا حاصل کرتے ہیں، پیغام ہمارے لیے کیا ہے، اور پھر ہم اس پیغام کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر کیسے آنا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے اور یہی پوری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہیں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اور جانا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی توفیق دے، اور ایسی محبت نصیب فرمائے جو واقعتاً ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کا باعث بنے۔ اجازت چاہیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔